مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، یہ بھی وہاں تھے۔ تعلیم القرآن جب جلایا گیا، آگ لگی اور وہ مدرسہ ہمارا جل گیا اور مسجد جل گئی، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا اجلاس ہوا پنڈی میں، ہر جماعت کے 3 بندے اس میں شامل، پورے ملک کی کریم اکٹھی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں تھے، مولانا حنیف جلندری اس میں تھے، کراچی کے علماء اس میں تھے، مولانا مفتی نعیم صاحب فوت ہو گئے ہیں کراچی والے اس میں تھے، اور کروڑ پکے کے تھے مولانا عبد المجید صاحب اس میں تھے، امیر شریعت کے بیٹے اس میں تھے، قاضی مدر صاحب کے بیٹے اس میں تھے، ملتان کے علماء مولانا حنیف جلندری اس میں تھے، یہ مولانا مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید والے اس میں تھے، پوری کریم اکٹھی تھی ملک۔ اس پہ گفتگو ہونی تھی، بے تعلیم القرآن کے ساتھ جو کچھ ہوا زیادتی ہوئی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی بولی بولتے رہو گے تو میں تمہیں ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تجویز دیتے ہوئے، مشورہ دیتے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ پاور حاصل ہے، اگر وہ مٹی کو سونا ثابت کرنا چاہے نا تو وہ اپنے بیان سے مٹی کو سونا ثابت کر دے، یہ پاور ہے اس کے پاس۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں جب تمہیں کمزور کرنا چاہتی ہیں تو تمہارے ملک میں شیعہ سنی مسئلہ پیدا کر دیں، لڑو آپس میں، ملک کمزور۔ اور تمہارے ملک کی جو اندرونی طاقتیں ہیں، اندرونی، وہ جب تم دیوبندیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو وہ حیات ممات کا مسئلہ پیدا کر دیں، اس مسئلے میں انہیں الجھاؤ اور انہیں کیا کر دو، کمزور۔ تو انہوں نے از رائے مزاح کہا کہ اس مسئلے میں کیا لیتے ہو یار، حیات ممات، اس سے تو خود نبی پاک نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تھوڑا سا انہوں نے محفل کو خوشگوار کیا۔ تو یہ جو مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں یہ بھی وہاں تھے، سارا جو کریم اکٹھی تھی پوری۔ ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے تو میں تو یہ مسئلہ پیدا نہیں کرتا ہوں۔ اس پاگل نے سمجھا بھی مجھے کہہ رہے ہیں، میں تو یہ مسئلہ پیدا نہیں کرتا ہوں، میں تو نہیں کرتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت شیخ القرآن نے جو تحریر لکھ دی تھی اس پہ سارے دستخط کرو، جو نہ کرے اسے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ کیوں جی؟ مولانا اشرف علی صاحب بیٹھے تھے، حضرت شیخ القرآن والی تحریر پہ دستخط کرو، انہوں نے دستخط کر دیے، تم بھی کرو، جو نہ کرے ان کو باہر پھینکو۔ ان کا وقت ختم ہو گیا، 2-3 خطیبوں کے بعد میرا ٹائم آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے دیکھا تو مسکرائے، تو میں انہیں جا کے ملا اور میں نے اپنی گفتگو شروع کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے تائید کی کہ جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے، ہم اس پر سوچنا چاہیے۔ وفاق نے جو کچھ کردار ادا کیا تعلیم القرآن کے بارے میں وہ قابل تحسین ہے، زبردست کردار ہے ان کا۔ پھر میں نے کہا میں فاضل مخاطب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، افسوس مجھے اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اس شخص نے ابھی تک وہ تحریر پڑھی نہیں۔
بغیر پڑھے تجویز دے رہا ہے کہ اس پہ دستخط کیے جائیں. اگر اس نے پڑھی ہوتی نا کبھی یہ تجویز پیش نہ کر. اور مجھے مزید دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے اپنے مسلک کے جو علماء ہیں، مولانا اللہ یار چکڑالوی، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، انہوں نے ان کی کتابیں بھی کو نہیں پڑھی. ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی نا تو یہ تجویز پیش نہ کرتے. یہ پہلے وہ تحریر پڑھیں پھر تجویز دیں کہ اس پر دستخط ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. میں زیادہ بات میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا، ہمارا ادارہ ہے اور اسے میں الجھانا نہیں چاہتا اس مسئلے میں. بس میں پھر آیا اور مولانا الیاس صاحب وہاں سے نکل گئے. میٹنگ انہوں نے چھوڑ دی، میٹنگ چھوڑ کے نکل گئے. کسی کام کی غرض سے گئے ہوں گے یا کوئی ان کی اپنی مجبوری ہوگی، واللہ عالم بالصواب. اس تحریر میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر پہ دستخط کریں. اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور انہیں اپنے جلسوں میں نہیں بلائیں. سمجھ رہے ہو؟ تیسری چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت والجماعت ہیں اور ان کا اختلاف دلائل پر مبنی ہے. ان کا اختلاف دلائل پر مبنی ہے اور وہ اہل سنت یہ مانتے ہیں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو اہل سنت والجماعت. کون مانتا ہے؟ یہ تو مانتے ہی نہیں. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ اہل سنت. حضرت شاہ جی کو جب پتہ چلا کہ اس طرح دستخط ہو گئے ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مجھ سے بھی دستخط کرائے جائیں گے، تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی سے لاہور چلے گئے. تو لاہور جب گئے تو حضرت شاہ جی بھی لاہور پہنچ گئے. شیخ القرآن بھی وہاں تھے، حضرت شاہ جی بھی، قاضی صاحب بھی، اور دوسرے طبقے کے جتنے علماء ہیں، جامعہ شرفیہ کے، جامعہ مدنیہ کے، خیر المدارس کے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب ملتان والے، یہ سارے حضرات وہاں تھے. شاہ جی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے مولانا قاری محمد طیب صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے یہ تحریر لکھی ہے اور اس پر دستخط ہوئے، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، آپ ثالث بن جائیں اور ان کو کہیں مجھ سے گفتگو کریں، یہی کریں. میں یہی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے دلائل سے سمجھاؤ، دھینگا مشتی سے نہیں، دلائل سے سمجھاؤ. ان کو کہو مجھ سے گفتگو کریں. اور اگر نہیں، بالکل شاہ جی کے الفاظ دہرا رہا ہوں. شاہ جی نے کہا اگر مجھ میں حسین کا خون موجود ہے تو پھر کربلا کا یہ میدان اب گرم رہے. میں ہر جگہ ان کو چیلنج کروں گا اور سب کان کھول کے سنو. جب میرا مناظرہ ہوگا ان کے ساتھ تو شیخ القرآن میرے ساتھ کھڑا، ان کے ساتھ نہیں. قاری طیب صاحب کہنے لگے شاہ جی آپ تو بڑے غصے میں آ گئے. میں نے کہا غصے میں نہ ہو، آپ نے وہاں یہ تحریر لکھی کہ مجھ سے بھی دستخط کروائے، آپ گفتگو کریں نا مجھ سے، ان کو کہیں مجھ سے گفتگو کریں. نماز کا وقت ہوا تو قاری صاحب نے کہا شاہ جی نماز پڑھاؤ. میں نے کہا جی تساں آپ پڑھاؤ، انہاں بیچارے نو لوٹانی نہ پو. قاری صاحب نے فرمایا نوبت بہی جا رسید. میں نے کہا جی. تو حضرت قاری صاحب نے وہاں ایک تحریر لکھی اور اس میں مخاطب کیا مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ. اس میں لکھا حضرت مولانا خیر محمد صاحب
حالانکہ وہ وہاں موجود تھے. زبانی نہیں کہا، تحریر. ان دونوں گروہوں کو ملتان بلائیں اور ان کی گفتگو کریں. پنڈی والا تو ختم ہو گیا. اب ملتان بلائیں نے گفتگو ہو. انہوں نے خیر المدارس میں بلا لی. اب خیر المدارس تو مدرسہ ان کا تھا. شاہ جی کہتے ہیں میں اور حضرت شیخ القرآن جب پہنچے تو طالب علم ہمیں گھور گھور کے دیکھ. ہمارا تو وہ بندہ کون نہیں تھا. یہ جرت تھی نا ان کی، ورنہ کہتے جی کوئی غیر جانبدار جگہ رکھو. تو طالب علم ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے. جس جگہ پہ تھے وہاں پہنچے تو گفتگو شروع ہوئی. وہ وہی مقام ہے جہاں حضرت شاہ جی نے تھپڑ مارا تھا مولانا محمد علی جلندری کو، جب انہوں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو معتزلی کہا. اس پر غصے میں آ گئے تھے شاہ جی. تو گفتگو شروع ہوئی. بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے. تو وہ حضرات کہنے لگے کہ المحنت پہ اتفاق کر، آپ بھی ہم بھی. میں نے کہا المحنت مانتے ہو؟ اور جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ آپ سنایا، المحنت مانتے ہو؟ کہ جی بالکل المحنت مانتے. میں نے کہا لے آؤ المحنت، لے آؤ. اب وہ کہتے ہیں یہ المحنت نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں نے کہا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. خیر المدارس میں المحنت ہی کوئی نہیں، لے آؤ. ادھر ادھر گئے، انہوں نے کہا جی نہیں ملتی. شاہ جی کہتے ہیں میری عادت ہوتی تھی، میں گجرات سے نکلتا، گاڑی پہ سفر ہوتا تھا ریل گاڑی پہ، تو میں تھیلے میں کوئی کتاب ایک دو کتابیں رکھ لیتا تھا کہ رستے میں پڑھتے چلے جائیں. اس دن میں نے المحنت رکھی ہوئی تھی. جب انہوں نے کہا المحنت کوئی نہیں، تو میرا تھیلا ذرا اوپر کسی تختے پہ پڑا ہوا تھا. میں اٹھا، میں نے تھیلا کھولا اور میں نے کہا تہاڈا ایمان میں تھیلے ہی ڈکے ہویا نکالتا ہوں. میں نے المحنت نکالی. میں نے مولانا محمد علی جلندری صاحب سے کہا پڑھے اس کو. وہ اردو پڑھنے لگے. میں نے کہا المحنت اردو میں لکھی گئی تھی؟ کہ نہیں عربی میں. تو میں نے کہا عربی پڑھو نا، اردو ترجمہ تو کسی نے کیا، آپ عربی پڑھیں نا. اب وہ عربی نہ پڑھیں، وہ کہیں آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا امتحان والی کون سی بات ہے، آپ عربی پڑھیں. ایک اور عالم تھے مولانا لال حسین اختر سے، وہ بھی اس وقت بڑے چمپئن تھے اس مسئلے کے. میں نے کتاب لے کے ان کو دی کہ آپ تو مناظر اسلام ہیں، آپ پڑھیں. انہوں نے کہا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. خیر المدارس کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ. حضرت انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. حضرت شاہ جی ان کی بڑی تعریف کرتے، ان کے علم کی بڑی تعریف کرتے. وہ ذرا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا شاہ جی آپ پہ ہی پڑھ چھڈو، انہاں کو نہیں پڑھنی، آپ پہ پڑھو. تو شاہ جی نے کہا پھر میں نے پڑھا حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کیا لکھا ہوا اس میں؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا بھی ہے لیکن برزخ میں آسے. اور وہاں کیا لکھا ہوا؟ حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ. جس کا ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا دنیا کی سی ہے. حیات دنیاویۃ لا برزخیہ کیا معنی کیا؟ دنیا کی سی ہے. مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے نقطہ نکالا، دنیا کی سی ہے کا مطلب ہے بھائی دنیا بھی نہیں ہے، دنیا جیسی ہے، دنیا کی سی ہے.
اور شاہ جی کہا کرتے تھے ایک گھیسی کتھوں کڈی جے. کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ حیات دنیاویت لا برزخیہ، دنیاوی ہے تو مانا کرو نا حیات دنیاویت لا برزخیہ، دنیاوی ہے برزخی نہیں. تو یہ مانتے ہیں اس کو؟ پہلے آپ خود تو المحنت کو مانیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، انکار کریں برزخی آیات کا. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جمال قاسمی میں آب حیات میں آپ کو ملے گا کہ روح آپ کی بدن سے نکلی نہیں، اندر سمٹ گئی. موت اخراج روح کی وجہ سے نہیں ہوئی، انقباض روح. ہے کوئی 15 صدیوں میں اس کا قائل؟ ہے کوئی قائل؟ روح نکلی نہیں، اندر سمٹ گئی. پھر دمے والے مریض کے ساتھ تشبیہ دی. یہ چراغ بجھا نہیں، ڈھانپ دیا گیا ہے. یہ ان کا مسلک ہے. آج کون مانتا ہے اس کو جی؟ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، حضرت نانوتوی کی یہ بات مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نکلی ہے. نکلی ہے تو صحابہ نے دفن کی. حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فرمان کتنا واضح ہے کہ آپ کی روح مبارک نکلتے ہوئے جو خوشبو میں نے محسوس کی تھی، میں نے ساری زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی. پھر وہ کپڑے دکھائے صحابہ کو، ان کپڑوں میں آپ کی روح نکلی. کتنی حدیثیں ہیں روح کے نکلنے کی، خروج کی، لفظ موجود ہے. کون ہے حضرت نانوتوی کی اس بات کو مانتا؟ پھر ایک بات ہو گئی نانوتوی کی، ایک روح نہیں نکلی. ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں میں اسے عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تم کہتے ہو مسئلہ ہی یہی، بنیاد ہی یہی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اسے عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا. خود کسی کو بتاتا نہیں. تم حیات النبی کے نام پہ کانفرنسیں کرتے ہو، اور وہ کہتے ہیں خود کسی کو بتاتا نہیں. اور ایسے یاد پڑتا ہے، حضرت نانوتوی لکھ رہے ہیں ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. شہداء کی روح کا بدنوں سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. کتنی ہو گئی؟ 4. تم ایک مانتے ہو، باقی تینوں نہیں مانتے ہو. تم دیوبندی، ہم ایک نہیں مانتے، باقی تینوں مانتے ہیں. ہم دیوبندی نہیں. کیوں؟ یہ حضرت شعیب کی قوم کی طرح لینے کے بٹے اور دینے کے بٹے اور. اگر بات نہ ماننے سے کوئی دیوبندی نہیں رہتا، آپ کیسے دیوبندی ہیں؟ حضرت نانوتوی کی 3 باتیں آپ نے نہیں مانی. وہ کہتے ہیں شہیدوں مومنوں کی روحوں کا جسموں سے کوئی تعلق نہیں. تم کہتے ہو تعلق اپنی جگہ پہ رہ گیا، روحاں جسماں دے وچ ہوندی. تم یہ کہتے ہو. وہ کہتے ہیں میں اسے عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھ. تم اسے عقائد ضروریہ میں سے سمجھتے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں. یہ ساری باتیں پھر ان کی مانو نا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ. یہ کہاں سے ہم اس طرف چلے گئے تھے یار؟ قیل ادخل الجنہ. شہداء کی حیات برزخی حیات ہوتی، جنت کی. یہ اس کی دلیل ہے.